صفحہ نمبر 154 154 سیرت النبی، اور سبجیکٹ ہے ہمارا ہجرت حبشہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہجرت حبشہ کا بیان چل رہا ہے، صفحہ نمبر 154۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی طرف سے فکرے ملا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت زائل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ کر دو، شاید تم غالب آؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فکرے کہتے جاتے، لات اور عزا اور تیسرے بت منات کی قسم، یہ بلند و بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورت نجم کی وہ آیتیں پڑھیں تو کسی شیطان کافر نے یہ فکرے آپ کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفار میں سے شبہ ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فکرے کہہ دیے ہوں گے۔ اس واقعہ میں روایتوں میں صورت بدل بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے، موہب میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ فکرے خلط کر کے مکس کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے تھے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیطان سے شیطان آدمی مراد ہے۔ جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی، کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچی ہے، مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایذا تعدی اب کمزوروں اور بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور تھا، ان کے یاد اور انصار بھی کم نہ تھے، ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق ان عماد، جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے کہ ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، جو قبیلہ کارا کا رئیس تھا۔ ان سے پوچھا کہاں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ
نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن دغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر نمازوں میں چپ کے جو چاہیں پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بے اذان قرآن پڑھتے تھے۔ یہ بے آواز اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رفیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن دغنہ سے شکایت کی، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ مجھ کو خدا کی حفاظت ہے، بس میں تمہارے جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ تھی ہجرت حبشہ، وہ ہم نے مکمل کیا۔ اب اس کے بعد ہے محرم سن 7 ہجری نبوی شہاب ابو طالب میں محصور ہونا، یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔